میرے آقا تر پہ صحابہ نال لے میدان بدر پہنچ گئے. ایک پاسے کافراں دی تیاری پورے لام لشکر دی نال 3 گنا لشکر زیادہ 3 گنا لشکر زیادہ طاقت زیادہ اسلحہ زیادہ قوت زیادہ مال و دولت زیادہ جائیداد زیادہ پیسے زیادہ افرادی قوت زیادہ اسلحہ بے شمار دولت بے شمار. ادھر محترم مزید و دوستو میرے آقا دے سچے غلام اسلحہ بھی کوئی نہیں طاقت بھی کوئی نہیں پرانیاں تلواراں چند تلواراں ہے جی تے تعداد بھی بڑی کم ہے افرادی قوت پر انہاں نوں مان سی شیطانی طاقت اُتے ادھر مان سی محبوب خدا دی کہ ساڈے نال کون آ رہا ہے اللہ دا رسول آ رہا ہے اللہ کا نبی آ رہا ہے خاتم النبیین علیہ السلام ساڈے نال رحمت للعالمین دی قیادت وچ آپ دی امامت دے اندر سی جا رہے سانو کی ہن جے سرکار دے پیچھے ادھر کوئی آسرا ادھر کئی قسم دے معاملے نے اسے آسرے دے تحت میرے آقا دے سچے غلام میدان بدر وچ جدوں میدان بدر چ آئے تے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالی دی بارگاہ چ ہاتھ چک لے ہاتھ چک لے دعا کی یا اللہ میں تیرا نبی ہاں اللہ ہاتھ چک لے پروردگار کم و بیش 313 تیرے دین دے خادم یا اللہ تیرے دین نو نافذ کرنے والے تیرے دین دی سربلندی واسطے حق دا پرچم تھم کے اج صحرائے کربلا وچ آ گئے اج صحرائے بدر وچ آ گئے زمین بدر وچ آ گئے مقام بدر وچ آ گئے یا اللہ تیرے نبی دے سچے غلام پروردگار جنہاں نوں سلجھا کے جنہاں نوں بچا کے سونیا جنہاں نوں میں تیار کردا رہیا تربیت کردا رہیا اج تربیت کر کے تیار کر کے میں میدان بدر وچ لے کے آ گیا ہاں آج صحرائے بدر وچ آ گئے سونیا میری یہی پونجی ہے نبی کریم علیہ السلام نے جڑیاں دعاواں کیتیاں انہاں دا مفہوم یہ بندا ہے کہ میری یہی پونجی ہے جڑی میں لے کے آ گیا یا اللہ یہی غازی نے یہی نمازی نے یہی مجاہد نے یہی محمد نے یہی میرے بندی یہی تیرے بندے سبحان اللہ سب کچھ سی سب کچھ ہے جنہاں نے لے کے آ گیا یا اللہ اگر شہید ہو گئے تے دنیا تے اللہ کان والا کون رہے گا پروردگار تیری عبادت کون کرے گا تیرا نام کون لائے گا یہ جیاں دعاواں اللہ دی بارگاہ وچ منگیاں نبی کریم علیہ السلام دعا مانگ رہے میرے آقا دے کندھیاں تو مبارک چادر زمین تے آ گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چادر پکڑ کے میرے آقا دے کندھیاں تے رکھ دتی عرض کیتی حضور ہن بس کرو اللہ تعالی دعاواں نو قبول فرمائے گا میرا اللہ دعاواں قبول فرمائے گا محترم عزیزو دوستو دعاواں جاری ہے ادھر دعا ہو رہی ہے ادھر جبریل علیہ السلام ملائکہ نو لے کے میرے آقا دی بارگاہ وچ آ گئے یہ قرآن نے بیان کیتا ہے یہ دعاواں قرآن نے بیان کیتا ہے اللہ فرما رہے ہیں سورہ الانفال ہے کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اے محبوب جدو تو اپنے اللہ دی بارگاہ فریاد کر رہا سی سونیا جدو تو اپنے اللہ دی بارگاہ دعا کر رہا سی تے میں تیری دعاواں قبول کر لیا تیری دعا قبول کر لیا اور سونیا میں تیری دعا قبول کر لیا تے میں فرمایا 1000 فرشتے دی قطار 1000 ملائکہ بھیج کے میں تیری مدد کر والا 1000 ملائکہ. اچھا مقامی غور ہے اس مقام تے 1000 دا ذکر ہے محترم عزیزو دوستو بزرگو اور دوسرے مقام تے اتے جی اللہ فرما رہا ہے اذ تقول للمؤمنین علن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین آلاف من الملائکۃ منزلین. سونیا جدو تسی مسلمانوں کو کہہ رہے سی کیا کافی نہیں اللہ تعالیٰ تہاڈی مدد 3000 فرشتہ بھیج کے کرتا ہے جی مقامی غور. حالانکہ سورہ انفال 1000 دا ذکر ہے کہ اللہ نے کہا کہ 1000 فرشتے ایتھے فرمایا باوجود تسی اپنے غلاماں کو کہہ رہے سی
قرآن پڑھ کے جڑی گل سمجھ ہوتی ہے جو لگتا ہے کہ میرے آقا دی گفتگو کردیا غلاماں نال گفتگو کردیا مشورہ کردیا منہ جو نکل گیا کہ اگر 3000 رشتے اللہ بھیج دے تے ٹھیک ہے. اللہ نے کہا سونے میں تے 1000 دا کہا پر جے تو 3 گیا تے 3 ہی بھیج دیا. جے تیرے منہ جو سونے تیرے تے 3 ہی آ جائیں گے. بلکہ اگے ارشاد فرمایا 5000 دا واہ فرمایا ان تصبروا وتتقوا ويأتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائکۃ مسومین. اگر تسی ہاں کیوں نہیں اللہ کہتا سنیا کیوں نہیں اگر تیرے صحابہ تیرے غلام تسی صبر کرو تقوی اختیار کرو ہیں اور کافروں کا مقابلہ کرتے ڈٹ جاؤ تو اللہ تعالیٰ 5000 ملائکت بھیج سکتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھو شان میرے آپ کہ سونے تیرے منہ جو نکل گیا 3000 تے 3 بھی آ جائیں گے تے 5 بھی آ سکتے ہیں. ملائکہ نے کی کرنی سونے سارے ہی آ سکتے. اللہ ہے جی. تو میرے آقا کی عظمت اور شان بہت عزیز و دوستوں کو جذبہ اس جذبے کی ضرورت ہے. دیکھو نا جنگ بدر دے وچ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے غلاموں کو تسلی دیندے فرمایا کہ ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے. ملائکہ آ رہا ہے. ملائکہ تشریف لے کے آئے تھے کوئی شک نہیں. حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ دی قیادت کردے میدان بدر آ گئے. ایک ذکر ہے جنہوں مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ پیغام دیتے چلے گا سر ہے جی. مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی پیغام دیتا کہ اگر پہلو میں دل ہو اور تڑپ اسلام کی دل میں بس سکتا ہے امر رحمت پروردگار اب بھی. مولانا ظفر علی خان بڑے شہید تھے, بڑے مفکر, بڑے دانشور گزرے, شاعر بھی, محقق بھی. آپ نے جنگ بدر کا ذکر کر دیا گیا اگر پہلو میں دل ہو اور طرف اسلام کی دل میں بس سکتا ہے امر رحمت پروردگار اب بھی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ کی پیغام کر دے گا کہ اے مسلمانوں, اے امت محمدیہ, اے امت مسلمان کے حکمرانوں, جوانوں, ایک کو گالے فضائے بدر پیدا کر. فضائے کیا ساری کہہ دیں پڑی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بس وہ فضا, وہ عقیدہ توحید, وہ محبت رسول ہے جی, وہ اسلام دا درد, وہ خلوص, وہ چاہت, اسلام دی محبت اور وفائے مصطفیٰ پیدا کر لو. مولانا پیغام دے رہا کہ آج ہون بھی اللہ تعالیٰ ملائکہ بتا سکتے, ہون بھی فرشتے آ سکتے, ہون بھی ملائکہ آ سکتے. میدان بدر سج گیا. ایک پاسے مشرکین کافرین تے دوسرے پاسے مومنین و مسلمین اور سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین اپنے غلاموں کو تسلی دے رہا ہے. مشرکین مکہ نے میدان جا کے للکاریا نبی کریم علیہ السلام کہ اپنے جوانوں کو بھیجو. عرباں چ رواج سی کہ جنگ تو پہلے نا ایک دو جوان مرد سے پہلو مقابلہ کرتے سے میدان چ کھلو, ایک بندہ ادھر چل جانا, ایک ادھر چلا گیا. اس طرح طریقہ کار سے بات وہ نا اس طرح پھر ایک بندہ جانا, دو جانے. انہوں نے اپنی جوان مردی لڑائی, اپنی تلوار دے جوہر, اپنی جوان مردی دے جوہر, اپنی شجاعت دے جوہر دکھانے بعد گلسان دی جنگ ہوتی سی. جدو انہوں نے پکاریا تے قبیلہ انصار دے وچوں 3 صحابہ اکرام چلے گئے. جدو مشرکین مکہ دے سامنے کھڑے ہوئے نا تے وہ مشرک کہنے لگے نہیں تسی واپس چلے جاؤ, اسی محمد عربی دے خاندان چوں بندے رہتے. جب انہوں نے یہ جملہ بولیا سرکار نے واپس بلا لیا. سرکار نے فرمایا کم یا عبیدہ, کم یا حمزہ, کم یا علی. اے علی کھڑے ہو جا, اے حمزہ کھڑے ہو جا, اے عبیدہ کھڑے ہو جا. یعنی تین ہی آپ کے قریبی رشتے دار. حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ وہ بھی سکے چاچے, حضرت عبیدہ بن حارث بھی رشتے دار جو چاچے لگتے سی تے مولا نے پتہ ہی سارے کی لگتے سی. انہاں تینوں نے حکم دیا کہ تینے میدان چ چلے. کچھ تھوڑا جا انشاءاللہ انہوں نے برکتیں بیان ہو جانے انشاءاللہ. نیک لوگوں کا ذکر کرنے برکتیں ہو جانا بیان. انہوں نے کرونا اسی بھی کر سکتے. میں بولتا تھے آستہ آفتا ہی. تو تینے صحابہ چلے گئے, تینوں سرکار نے بھیج دیا. اللہ اکبر. تینے غلام چلے گئے. ادھر کافر بھی 3 جی سرکردہ ولید, عتبہ, شیبہ, وہ بھی مشرکاں دے سردار.
مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار وہ بھی سامنے جدو تینوں کا مقابلہ شروع ہو گیا ایک ایک دونوں دا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے بندے مقابل نواز نے جہنم کر دیتا ایک تلوار ماری تے دو ٹکڑے کر کے میدان بدر سٹ دیتا مولا علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام آپ نے بھی ولید نو دو ٹکڑے کر کے زمین تے گرا دیتا آپ دی تلوار جدو میدان بدر چ لہرائی تے آپ نے کفر نو سرنگو کر دیتا حضرت عبیدہ جس مشرک نال مقابلہ آپ سی بزرگ سیانے سی وڈیری عمر دے سی اور بزرگ صحابہ سی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جس کافر نہ انہوں نے ٹکر لئی وہ کافر بھی زخمی کیتا لیکن آپ بھی زخمی ہو گئے آپ دا نا ایک سمجھ لو کہ پیر مار کے کٹیا گیا اس کا تو شدید زخمی ہو گیا آپ ڈگ پے جدو حضرت علی نے دیکھیا حضرت امیر حمزہ نے دیکھیا کہ آپ زمین تے گر گئے انہوں نے تیزی دے نال دوڑ کے اس کافر تے حملہ کر کے اونوں واسطے جہنم کیتا تے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ زخمی حالت چا کے تے نبی پاک دے کول لے اسی آغاز کا حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے کول رکھ دیتا جدو نبی کریم علیہ السلام دے کول رکھیا حضرت عبیدہ بہت زخمی ہیں زندگی اور موت دی کشمکش وچ آپ نے اپنے جسم نو کھچ کے اپنا سر مبارک اپنے رخسار مبارک میرے آقا دے قدماں تے رکھ دیتے میدان بدر لگا ہوا ہے ایک پاسے مسلمان ایک پاسے کافر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی نے زخمی حالت میرے آقا دے جو قریب رکھیا آپ نے اپنے آپ نو کھچ کے میرے آقا دے مبارک قدمہ تک لے گئے نبی کریم دے قدمہ تک پہنچ گئے میرے آقا دے قدمہ تک پہنچ گئے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی اپنا رخسار اپنا سر اپنا چہرہ مبارک نبی پاک دے مبارک قدماں تے رکھ دیتا جدوں سرکار دے مبارک قدماں تے اپنا چہرہ رکھیا نبی کریم نے اے کر کے دھیان ماریا آپ نے مسکرا کے سرکار وال ویکھیا جان جا رہی سی زخمی حالت نبی کریم وال تکیا تکن تو بعد عرض کیتی یا رسول اللہ یا رسول اللہ لو رعانی ابو طالب اگر آج ابو طالب ہوندے یا رسول اللہ اگر ابو طالب ہوندے مقام غور نبی پاک دے مبارک قدموں تے اپنا سر رکھیا ہے تے نبی پاک نو بلا کے کہنے لگے یا رسول اللہ لو رعانی ابو طالب یا رسول اللہ اگر ابو طالب میں اس حالت وچ ویکھ لیندے اس مقام تے مینوں ابو طالب ویکھ لیندے اس جگہ تے ویکھ لیندے اس حالت وچ ویکھ لیندے اس وفا وچ ویکھ لیندے اس محبت و عقیدت وچ ویکھ لیندے سونیا تے ابو طالب نو پتہ چل جاندا جڑا کلام ابو طالب نے بولیا سی میں اوندا حق ادا کر چھڈیا ہے ابو طالب نے ایک دفعہ نبی پاک دے چاچے نے جو سرکار دے بارے مشرک مطالبہ کر دے کہ نبی پاک ساڈے حوالے کر دو تے ابو طالب نے ایک بار کیا فرمایا مشرکو بیت اللہ دی قسم تسی کی سمجھ دو کہ محمد عربی نو تاڑے سپرد کر دیں گے مینوں بیت اللہ دی قسم ہے جدوں تک ساڑیاں لاشاں دے ٹھیر محمد عربی دے سجے کھبے نہ لگ جان اسی اپنے بیوی بچے بھول کے اپنا آپ بھی محمد عربی تو قربان نہ کر دیں تسی نہ تک نہیں پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے اس گالو اس مجاہد بدر نے اس شہید بدر نے اس غازی بدر نے یاد کیتا اہم اس موقع تے جدو دنیا چھٹ کے آخر تو جا رہا سی تے سرکار نو مخاطب کر کے کہندے سونیا اج کدی ابو طالب ہوندے انہاں نو پتہ لگ جاندا میں انہاں دے شیر دا حق ادا کر چھڈیا اج 15ویں صدی دا کوئی محقق ہے جی اج 15ویں صدی دا کوئی محقق کوئی نام نہاد خود ساختہ امام ہے جی کوئی قائد کوئی لیڈر کوئی جو مرضی کری جائے جو مرضی بولی جائے اپنی زبان چو اپنا علم چمکاؤن واسطے محقق بننے واسطے اور خود ساختہ امام بننے واسطے جو مرضی اپنے منہ چو لفظ کھٹی جائے جو مرضی کہی جائے وہ دا کہنا کسے مفتی دا کسے ڈاکٹر دا کسے محقق دا کسے مدقق دا کسے پروفیسر دا کسے سکالر دا بولنا ایک طرف اور شہید بدر دی جتی دی روح تے سارا کچھ ہوتا شہید بدر غازی بدر مجاہد بدر مصطفیٰ دے قدمہ چ بیٹھ کے کہندا سونیا اج ابو طالب دا نوں پتہ لگدا میں حق ادا کر حق ادا اس شہید بدر دا کہنا ایک پاس کہندے سونے میں شہید ہاں
میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں، میں محمد عربی گواہی دینا تو شہید ہے، میں گواہی دینا تو شہید ہے۔ محترم عزیزو دوستو بزرگو، نبی پاک دیا قدمہ جو سر رکھیا تے یقیناً کہیں دے ہوں گے لائے محبوبہ اسا توڑ نبائیو، لائے محبوبہ ایسا توڑ نبائیو، تے جان چلی لا تیرے حشر دیارے اے شرما رکھ نہیں، حشر دیارے قیامت دے دن، حشر دیارے اے شرما رکھ نہیں، تے پردے کج نہیں میرے سرکار دے جسم سرکار دے قدمہ جنا کے ضرور کہتے ہوں گے سونیا اے میرا نذرانہ قبول کرنا۔ محترم عزیزو دوست بزرگو، حشر دیاڑے اے شرما رکھ نہیں تے پردے کج نہیں میرے۔ محترم عزیزو دوستو پھر گمسان دی جنگ شروع ہو گئی، پھر گمسان دی لڑائی شروع ہو گئی، ادھروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ادھروں مشرکین مکہ، یہ 313 مجاہد، 313 غازی، 313 میرے آقا دے غلام، مصطفیٰ علیہ السلام دے سچے غلام، نبی کریم علیہ السلام دے سچے غلام، میرے آقا دے سچے غلام، میرے آقا کو سب کچھ فدا کرنے والے، میرے آقا نال وفا کرنے والے نبی کریم علیہ السلام دے نال۔ محترم عزیزو دوستو مشرکین مکہ، منکرین رسالت، دشمنان رسالت، ختم نبوت دے منکر، میرے آقا دیاں عظمتاں دے شاناں دے منکر، وہ مکار سارے ایک پاسے، ادھر مصطفیٰ دے مختصر جائے غلام، مٹھی پر ایمان بڑا مضبوط ہے، طاقت بڑی ہے، ہمت بڑی ہے، حوصلہ بڑا ہے، کیوں پتہ سی آج جو بھی ہو رہا سارا اللہ دے راہ تے ہو رہا ہے، اللہ دے راہ تے انہوں نے عقیدہ سی۔ محترم عزیزو دوستو انہوں نے عقیدہ سی کہ اللہ کے رستے سب کچھ ہو۔ اس موقع تے نا حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے، آپ نے تیر لگا تے شہید ہو گئے جنگ بدر تے انہوں نے والدہ محترمہ نے ماما بھی تک پتا بڑا پیار ہوتا ہے، بعض کار پھر برداشت نہیں تھا، وہ نبی پاک علیہ السلام دے نا کول آئیے تو کہہ رہی ہے میرا بیٹا کتنے ہے جی تو جنت دیکھو کیسا سوال کرتا جی تو مشرکین افواہ بڑیاں پھیلاؤں ایسی سرکار دی منن والے کے خلاف رنگ برنگیاں گلاں بھی آ ہو جانا جی سونے جی تو میرا پتر جنت ہے، حضرت حارثہ دی والدہ کر پھر تو ٹھیک ہے یہ جنت نہیں تو میں اتنا کا رونا رہا کہ دنیا ہی دیکھے گی ختم سی نا اما منہ جو لفظ کرتے محبت نہ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا تو کی کیا دیتا ہے اللہ میدان بدر کھڑے جنگ بدر دے موقع تھی میدان بدر میرے آقا فرمایا ماں تو کی لفظ بولے آئے یہ کی کہہ دیتا تینوں پتہ نہیں اٹھا جنتا دے وچوں تیرا بیٹا اعلیٰ ترین جنت وچ موجود ہے 8 جنت ہے تے او دے وچوں تیرا بیٹا اعلیٰ مقام تے موجود ہے۔ دیکھن والی گل یارو ہے کہ میدان بدر چ کھلو کے میرے آقا علیہ السلام کھڑے تے میدان بدر وچ تے نگاہ نبوت نگاہ رسالت سکینٹا دے وچ ادھروں بی بی نے سوال کیتا کہ سونیا میرا بیٹا کتے نبی پاک دی نگاہ تے قربان جاواں 1 منٹ پورا نہیں ہویا تے 8 جنتا دا مشاہدہ کر لیا۔ اٹھاں جنتا دا مشاہدہ کر لیا، ساری جنت دا مشاہدہ کرن تو بعد نتیجہ میں سکنٹا چ کھلو کے اس اما نو فرمایا اماں تو کیڑی گلوں رونی ہے تیرا بیٹا سب تو اعلیٰ جنت وچ موجود ہے۔ میدان چ کھڑے میدان چ تے سب کچھ دس دیتا اوتھے ہی کھڑے ہاں۔ محترم عزیزو دوستو میرے آقا دی شان یہ تے گل جڑی ہے نا شہیدی وہ شہید بدر دی جدوں آپ میدان بدر جائے نا تے میدان بدر دا مشاہدہ کرن تو بعد
مشاہدہ کرنے تو بعد ہے جی اندازہ لگاؤں تو بعد ایک گل میرے آقا نے فرمائی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر کا مشاہدہ کرنے تو بعد ایک دن پہلے ہی آپ دے ہاتھ مبارک چھڑی سی آسا سی یا نیزہ سی یا تلوار دی لوگ جو بھی چیز سی. صحابہ فرماتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر وچ کھلو کے فرمایا یارو کل نو اس مقام تے فلاں کافر دی لاش ڈگے گی. غور کر میرے آقا فرما رہے ہیں ایس مقام تے فلاں کافر ایس مقام تے فلاں کافر ایس مقام تے فلاں کافر. میدان بدر دا مشاہدہ کرن تو بعد میرے تے تواڈے رحیم و کریم آقا علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام نے میدان بدر وچ کھلو کے فرمایا میرے یارو میرے غلاموں میرے صحابہ کل نو اس جگہ تے فلاں فلاں کافر دی لاش ڈگنی ہے. ہن مقام غور و فکر ہے ایک دن پہلو ہی دس دیتا پھر بھی دوسرے دن جہاد کیتا ہے تلوار پکڑ کے میدان سے گئے صحابہ کرام بھی گئے میرے آقا دے غلام بھی گئے میرے آقا دی ذات پہ نفس نفیس تشریف لے کے گئے تے پہلو ہی دس بھی دیتا کہ فلاں پتہ چلیا اے پیغام دیتا ہے اپنی امت نو تعلیم دیتی ہے کہ میرے امتیوں سب کچھ ہوئے طاقت ہوئے سب کچھ ہوئے پر اپنے آخری دم تک اسلام لے جدو جہد کر دیا رہنا ہے جدو جہد کر دیا رہنا وہ نہیں چھڑنی. جدو جہد تو بغیر کامیابی نہیں ملتی. جی انسان جدو جہد چھڑتا ہے نہ پیسے اتنے بیٹھ سکتا نہ دولت اتنے بیٹھ سکتا نہ مال اتنے بیٹھ سکتا نہ جائیداد اتنے بیٹھ سکتا. جدو جہد کرنی پہنی میدان سے نکلنا پہنتا ہے سفر سے نکلنا پہنتا کروٹ کے بعد جانا پہنتا پھر کامیابی ہے پیغام دیتا ہے. ورنہ اگر ایک دن پہلو دس سکتے تو یارو اگے کی مشکل سی لیکن خود تلوار لے کے میدان سے گئے. یہ تربیت فرمائی اپنی امت دی کہ اپنے آخری ساتھ تک جدو جہد نہیں چھڑی. صحابہ فرماتے نے دن چڑھیا جدو جنگ ہوئی جدو لڑائی ہوئی ہے جی جنگ بدر کا فیصلہ کن مار کا جدو مکمل ہویا تے صحابہ کرام فرماتے اللہ دی قسم اسی ویکھیا جتھے جتھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک نال اپنے مبارک ہاتھ دے نال نیزے نال یا تلوار دی لوگ نہ نشان اور جس کافر دا نام لے کے اوتھے کافر بنیا اوتھے کافر مشرک بنیا پیا. اس مقام دے یہ میرے آقا دی عظمت اور شانہ یہ میرے آقا دا ایک مقام ہے علمی لحاظ یہ دنیا میں جانتا ہے میں اشارہ کیتا ہے کہ یہ ویکھو مقام. پھر جدو میدان بدر سے فیصلہ کن مار کا ہویا حضرت مہجہ بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے میدان بدر دے پہلے شہید میدان بدر دے پہلے شہید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کردہ غلام سی. حضرت مہجہ بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے شہید نے. حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ پہلے زخمی ہوئے یہ پہلے شہید ہوئے. مہجہ جدو انہاں دی لاش نو نبی کریم نے ویکھیا انہاں دے مبارک جسم نو دیکھن تو بعد نبی کریم فرمایا مہجہ جا آج تو میدان بدر شہید ہونے آیا دا آج تو سردار ہے آج دے دن دا سردار تو ہے. وہ غلام سی حضرت عمر دے اسلام دی تعلیم ہے اسلام دی عظمت ہے اسلام دا مقام ہے شان ہے کہ نبی پاک نے ایک غلام دے سر دے اتے شہدائے بدر کی سرداری دا تاج سجا دیتا میرے آقا. غلاماں نو سرداری دین والے غلاماں نو سینے لاؤن والے مسکیناں نو سینے لاؤن والے اور غریباں تے مسکیناں دے سر دے اتے عزت شرافت اور کرامت دا تاج رکھنے والے میرے آقا علیہ السلام. فرمایا تو سردار ہے اج دن شہدائے بدر 14 صحابہ شہید ہوئے جنگ بدر کنے 14 313 کم و بیش زیادہ دی روایت جڑی مشہور روایت تے باقی اللہ نے فتح دیتی ہے جی کہ عظمت اسلام بلند ہو گئی اور ابو جہل علیہ لعنت جنگ بدر کے واسطے جہنم ہو گیا. جدو ابو جہل مریا واسطے جہنم واقعہ کئی دفعہ سنایا تھا واسطے جہنم ہویا ہے جی اپنے کیفر کردار تے پہنچ گیا اپنے مقام تے پہنچ گیا جہنم سے چلا گیا ذلیل ہو گیا رسوا ہو گیا میدان بدر سے. میرے اللہ نے اس مشرکین نو جڑے ہمیشہ میرے آقا دی مخالفت کرتے سی
میدان بدر رسوا کر دیتا، ذلیل کر دیتا، اسلام دا چنڈا، میرے آقا دی عزت و عظمت دا چنڈا وہ پھیراؤں نہ پیا، لہراؤں نہ پیا، پھریرے رہن نہ پیا، اور نبی کریم اللہ نے عزت بخشی، مسلمانوں نے فتح بخشی۔ محترم عزیزو دوستو بزرگو، جدو میرے آقا جی میدان بدر کی تشریف فرما سی تے آپ کو پتا چلیا کہ ابو جہل علیہ لعنت واصل جہنم ہو گیا تے نبی پاک سجدے چ پہ گئے۔ اے جی مسلمانوں دی خوشی سجدے چ پہ گئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اس امت دا فرعون واصل جہنم ہو گیا، مر گیا۔ جدو جب مکمل ہوگی نا تے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ، انہوں دا باپ رضی اللہ کافران سی، انہوں دا باپ کنے بار سی جگہ بدل کیوں کہ فیصلہ کن مار کا عقیدہ بھی واضح کر دیتا، حق اور باطل ایک طرف کرتا، نہ باپ دیکھا نہ بیٹا دیکھا نہ رشتہ دار دیکھا، ایک کوئی دیکھا کی دین رشتے نہیں دیکھے۔ یہ اس جنگ نے فیصلہ کرتا کہ مسلمان نے زندگی کے بھی بسر کر دیا، فیصلہ کر دیتا۔ جدوں جنگ فتح ہوگی تے مشرکین مکہ نے کھچ کھچ کے کھوج سٹ گیا سی، انہوں نے اللہ شان کھوج سٹ گیا۔ کیا کسی حاجی نے عمرہ کرنے دیکھا بھی مقام جنگ بدر والا، اتنے کنواں سی کھوہ سی، وہ جو لاشاں سٹیاں تے حضرت ابو حذیفہ نے نبی پاک دے کول کھڑے جدوں دے پیو دی لاش پہ اپنے کے کھچیا پیر تو پھڑ کے باپ سی نا تھوڑا دل سے گل آ یار مقام دیکھو مقام، حضرت ابو حذیفہ میرے آقا کو کھڑے تے نبی پاک دے غلام صحابہ حضرت ابو حذیفہ دے ساتھی وہ دے باپ پیر تو پھڑ کے تے کھچنے میں کتے دی لاش کھچی کھچن دے جدو کھچ کے ٹوئے والے چلے حضرت ابو حذیفہ نے این کر کے تکیا، نبی کریم فرمایا ابو حذیفہ کی گل ہے؟ کہندے سونیا گل تے کوئی نہیں۔ محترم عزیزو دوستو صحابہ اکرام دیا شانہ دیکھو، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ میرا بیٹا جو واقعہ میں نے سناؤں دیا کہ ایدہ ہوئی ہے، میں کہا پتر اسلام ہے میں نہیں پھیلیا، وہ تمہارا سانو تے اسلام مل گیا، اسی تے اسلام دا صدقہ کھان پین ہے موجہ کرن ہے، میں کہا سدھی گل نہیں۔ جنہوں نے قربانیاں دیتی انہوں نے پوچھو۔ حضرت ابو حذیفہ میدان بدر سے نبی کریم دے کول تشریف فرما، جدوں انہوں نے باپ دی لاش کتے دی طرح کھچ کے ٹوئے وچ سٹی جا رہی، میرا چہرہ بدلیا، نبی کریم فرمایا ابو حذیفہ کی گل ہے؟ کہندے سونیا گل کوئی نہیں، صحیح ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، پر میرا باپ بڑا اچھا انسان سی، ظاہری طور تے بڑا رحم دل انسان سی، کاش تہاڈا کلمہ پڑھ لیندا۔ بیٹا سی نا کہندے سونیا بس ایک ہی خیال آندا ہے، ایک گل اور تے گل کوئی نہیں سونیا، ایک گل دل وچ آئی ہے کہ یار تو چنگا بندہ سی، لوگاں نال اچھا ملن سی، تیرا اخلاق سی، اوے کاش تو میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیندا، مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیندا، اوے اج تینوں کتے دی طرح گھسیٹ کے میری اکھاں دے سامنے ٹوئے وچ نہ سٹیا جاندا، کتے تو کلمہ پڑھ سونیا ہور کوئی گل نہیں، بس ایہی خیال آیا دل وچ کہ جے تو کلمہ پڑھ لیندا، اوے نبی پاک دا غلام بن جاندا، مصطفیٰ دا غلام بن جاندا۔ محترم عزیزو دوستو بزرگو آخر گل سی نا، لیکن نہیں سرکار نو کہندے سونیا نہیں اس گلوں نہیں گل ایویں دل چاہیے کہ تو کتے کلمہ پڑھ۔ جنگ اختتام تے پہنچی، فیصلہ ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحاب بدر دے بارے، اصحاب بدر دے بارے یعنی جنگ بدر وچ لڑن والے صحابہ دے بارے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ جو مرضی کر دینے جنتی جاؤ تہاڈی مغفرت ہو گئی۔ کڈا اعزاز، کنا شرف ہے۔ اللہ نے کیا سونیا جنہاں تیریاں غلاماں نے جنگ بدر وچ آن کے جہاد کیتا ہے، جنہاں تیرے نال لڑ کے اسلام دی سربلندی واسطے تلوار اٹھائی، انہاں نے میدان بدر وچ تلوار لہرائی ہے، میں انہاں واسطے جنت وچ مقام اونچا کر دیتا ہے، انہاں تلوار چکی ہے، میں انہاں واسطے جنت دا فیصلہ کر دیتا ہے۔ فرمایا بدر والو اے جاؤ قیامت تک جو مرضی کر دے رہو، پر اللہ تعالیٰ نے تہاڈی بخشش فرما چھڈی ہے۔ انہی شان
جنگ ختم ہو گئی تے جبریل علیہ السلام آئے. حضرت رفاع ابن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے حضرت رفاع کہ نبی پاک علیہ السلام کو تشریف فرما سی تے جبریل علیہ السلام آئے. آخری بات توجہ نہ سنو. کہنے لگے سونیا جہے صحابہ جنگ بدر وچ آئے انہاں بارے مسلمانوں کا نظریہ کی ہے, سوچ کی ہے, فکر کی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل جنہاں جواناں نے میدان بدر وچ جنگ کیتی ہے, لڑائی کیتی ہے, کفر نال ٹکرائے نے, جہاد کیتا, آج سارے مسلماناں جو افضل ہے. اگو جبریل علیہ السلام دی گل سنو, عرض کیتی سونیا اے تے زمین دا فیصلہ جن ملائکہ میرے نال جن ملائکہ آسمان دی دنیا دے رہن والے ملائکہ اللہ دی تسبیح اور حمد کرن والے ملائکہ آج میرے نال میدان بدر وچ آئے, تیری غلامی وچ آئے, تیری قیادت وچ آئے. سونیا اے زمین ہے, اے زمینی فیصلہ, پر آج آسمان دے اتے انہاں ملائکہ دیاں شاناں بھی اونچیاں ہو گئیاں ہیں. اے مسلمانوں اپنے نبی دے سلام پڑھو. اے یارو او نوری ہے, ملائکہ نوری, صحابہ خاکی ہے, وہ عرشی نے, صحابہ فرشی نے, اے مصطفیٰ دے کل رہن والے. وہ اگلی گل میں نہیں کرتا, وہ اللہ دے قرب وچ رہن والے ملائکہ. آپ کو ڈر لگتا معاملہ بڑا اچھا ہے, وہ اللہ دے قرب وچ رہن والے. پر جبریل کی کہہ جائے سونیا جنہاں فرشتیاں نے, جنہاں ملائکہ نے تیرے غلاماں نال رل کے چند منٹ گزارے نہیں, اے کڑیاں گزاریاں سونیا. اج انہاں دیاں شاناں آسمان تے دوسرے ملائکہ تو اونچیاں ہو گئیاں نے. ملائکہ افضل ہو گئے کیڑے؟ یاد نہ غور تے کرو اپنے نبی دیا شاناں دے او کیڑیاں بحثاں چاپا پا گیا. او ملائکہ آسمان دیاں بلندیاں تے رہن والے نوری, او جدوں خاکیاں چ مل کے میرے مصطفیٰ دی غلامی کیتی اللہ نے شاناں اونچیاں کر دتیاں. او جڑے 24 گھنٹے صحابہ میرے آقا دے نال رہندے سی. اے یار میں کسی نوں کچھ نہیں کہندا, غور کرو. اگر ملائکہ چند کڑیاں نبی پاک نہ رہ گئے, انہاں دے درجے اونچے ہو گئے. اور جنہاں غلاماں نے, جنہاں صحابہ نے جاناں ماریاں, مال قربان کیتا, وہ جاناں دے دتیاں, ہجرت کر کے اپنے گھر چھڈے, اولاد چھڈی, وہ کائنات نوں ٹھوکر مار کے مصطفیٰ نال وفا کیتی. وہ انہاں دیاں شاناں میری تے تیری تکڑی وچ نہیں آਉਣ والی. ساڈی تکڑی چھوٹی نہ دیاں شاناں اونچیاں. پھر اگے آؤ وہ جڑے مصطفیٰ دے سینے دے کھیڈ دے رہے, وہ جڑے مصطفیٰ دے سینے تے کھیڈ دے رہے, جنہاں نے مصطفیٰ دے موڈیاں تے وقت گزاریا, مصطفیٰ دے کندھیاں تے. وہ اس واسطے وہ ایسیاں شاناں والے لوگ نے, وہ صحابہ, وہ نبی دی اہل بیت, اللہ دی قسم انہاں دے پیراں نوں لگی مٹی, وہ دی گرد و غبار وسی نہیں پہنچ سکدے. اس واسطے انہاں نیک کسیاں تے ذکر کرو تے ادب نہ کرو. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید. اے صرف اسی مواد رکھ کہ سونیا جڑے تیرے نال چند کڑیاں گزار گئے, وہ ملائکہ افضل ہو گئے, ملائکہ بھی افضل ہو گئے. محترم عزیز و دوستو, حضرت جبریل علیہ السلام کی سونے سانو اجازت ہے. اللہ کہندا کہ جی میرا یار کہندا تے آجو نہیں پوچھ کے آؤ. سونیا جویں تیری رضا اے نوریاں دا امام. محترم عزیز و دوستو بزرگو, نوریاں دا امام, اللہ اکبر, سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام دے نال دوسرے ملائکہ میرے آقا دی بارگاہ جائے, عرض کیتی سونیا جے تو اجازت دینا تے آسمان تے چلے جائیے, کی رضا ہے؟ نبی کریم فرمایا جبریل جاؤ میں اجازت دینا. ہاتھ کے ترے جان لگیا کہندے سونیا راضی ہے؟ فرمایا میں پورا راضی ہاں, میں راضی. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. وہ ملائکہ بھی انہاں ادب کرتے, ملائکہ بھی انہاں ادب کرتے. کیوں؟ انہوں نے پتا سی کہ بے ادباں اے مقصود نیاز تے نا درگاہ ٹوئی, وہ بعد ادب دے اے منزل مقصد تے مول نہ پہنچا کوئی. یار اللہ کا شکر, اللہ نے سانو ادب والا پیدا کیا. دعا کرو اسی عقیدے ہوتے, اسی سوچ ہوتے, اسی فکر ہوتے اپنی زندگی پوری ہو جائے, تاکہ ساری دنیا کے اندر ساری آخرت
ہو جائے. اللہ مینوں تے تانوں عمل دی توفیق